أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الفاظ کے معنی وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لہم سے مراد وہ لوگ جنہوں نے ند بنا لیے اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالی پچھلی آیات میں ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، وہ سب مخاطب ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکوں سے جنہوں نے نت بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا، جس پر پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے خطوات کی پیروی کر رہے ہیں، مشرکوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہی اپنے اولیاء اور دوست اور محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے اور ند بنائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی جن کو وہ حلال سمجھتے تھے ہم انہی کو حلال سمجھیں گے، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے ہم اسی کو حرام کہیں گے۔ ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے جو اللہ نے اتارا۔ کہا تو ان سے یہ جا رہا ہے نا، جو اللہ نے اتارے ہیں احکامات السماویہ اپنے نبی پر قرآن کی صورت میں، آپ ان احکامات کو مانیں، وحی الہی کو مانیں، قرآن کو مانیں، حدیث کو مانیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، بل انکار ہوتا ہے کہ ان کو نہیں مانیں گے، ہم نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا اتارا ہے۔ تو یہ انہوں نے
یعنی اپنے آباء و اجداد کو الہ بنا لیا، ان کو مقدس جانا، ان کے یعنی محبت میں ایسا غلو کیا کہ ان کے مقلد بن گئے، اور ایمان میں اور انبیاء کی اتباع کی بجائے انہوں نے تقلید آباء کو اپنا لیا۔ تو یہ واضح آیت ہے کہ جو انسان کو یہ بتا رہی ہے کہ تقلید آباء جو ہے نا، اندھی تقلید، وہ گمراہی ہے۔ یہی تو ان کا قصور تھا، یہی مشرکین مکہ کہتے تھے، یہی کافروں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے چونکہ ہمارے آباء و اجداد کوئی پاگل تھے کہ وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، ہم تو وہی کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اولو میں بات کچھ محذوف بھی ہے کہ چاہے ان کے آباء و اجداد بے وقوف ہوں، ان کو عقل نہ ہو، کچھ بھی، چاہے وہ ہدایت پر نہ بھی ہوں، پھر بھی وہ انہی کی تقلید کریں گے۔ اولو میں یہ بات ہے کہ انہی کی تقلید کریں گے، چاہے ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو عقل نہ ان کو ہدایت۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایسا ان کے اوپر یعنی انکار ہے کہ جس کی یعنی یہ حمزہ جو ہے نا استفہام کا، یہ سوال کے لیے نہیں ہے، انکار کے لیے ہے اور تعجب کے لیے ہے کہ اتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ اتنا بھی ان میں عقل نہیں کہ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے یہ جو ہے یہ بات حق ہے یا ہمارے آباء و اجداد کا دین سچا تھا۔ تو اگر ذرا بھی عقل ہو تو حق کو اپنا لے۔ تو انسان جب اندھی تقلید کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، تو وہ ان کو ند بنانا ہی ہے۔ اس لیے یہ اسی پیرائے میں بات آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لہم کون ہیں؟ جنہوں نے ند بنائے۔ ند کیا کن کو بنائے؟ اپنے آپ احبار اور رہبان کو، کہ ان کی حرام کردہ چیزیں کو حرام جانا، ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، حالانکہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور وہ ایسے راستے پہ لگا رہے ہیں جو گمراہی کا راستہ ہے۔ پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اتباع کرو، تم تقلید نہ کرو اپنے آباء و اجداد کی، جو اللہ نے اتارا ہے، اتباع کرو، تو مومن مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اتباع کرنے والا ہوتا ہے وحی الہی کی۔ ما انزل اللہ، ما شاملہ ہے جو اللہ نے اتارا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قرآن اتارا اور ایک اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہاں پہ حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قرآن و حدیث کی اتباع کرو، تقلید نہ کرو۔ واضح ہے بات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اتبعوا ما انزل اللہ، یعنی جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے اس کو حلال جانو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام جانو، اور انہیں امام الانبیاء کو اپنا امام بناؤ، تحلیل میں تحریم میں اپنے آباء و اجداد کو
یا ان کو جن کو تم نے ند بنایا ہوا ہے ان کو اپنا امام نہ بناؤ۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا آباءنا، تو اس کا جواب وہ یہی دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد ہی کی تقلید کریں گے، جس پر ان کو پایا اسی راستے پہ چلیں گے، چاہے وہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب ان کی مثال کیسی ہے؟ ایسے لوگ جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ان کی مثال کیسے ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا۔ اب اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، ان کی اتباع نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ اس لیے فرمایا مثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص اس کی طرح، ینعق، اس میں تشبیہ ہے، کافروں کے لیے اس میں واعظ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعی ہیں، جو بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، تو جتنے بھی جانور ہیں تو وہ ان کی آواز تو سنتے لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ تو کافروں کی مثال بھی انہی جانوروں کی طرح ہے جو آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، صرف ان کو آواز آتی ہے، آواز سن رہے ہیں، کوئی کچھ کہا جا رہا، کیا کہا جا رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے حضرت ابن عباس نے کہا کہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے دی، گائے سے دی، بکری سے دی ہے جی، تو ان سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، صرف یہ کہ آواز سن رہے ہیں۔ اسی طرح کافر ہے، اس کو آپ حکم سنائیں قرآن کا، سن رہے ہیں لیکن ان کو کیا کہا جا رہا ہے ان کی عقل سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیسی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی، اور جو اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اس کو سنا انسنا کر دیا، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آگے اس کی تفسیر فرمائی، سمن، کیسی قبیح مثال ہے یہ کافروں کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو ند بنایا ہوا ہے، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس اندھی تقلید کرنے والوں کو، جانوروں سے تشبیہ دی ہے، وہ جانور ہیں۔ اور سمن ایسے ہیں، سمن بکمن عمی فهم لا یعقلون، کہ نہ وہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ وہ حق کی بات کر سکتے ہیں، اور نہ وہ حق کا راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ تین صفات ہیں۔ کیونکہ ان کو، جن کے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے ان کو اندھا کر دیا،
اور صحیح راستے سے روک دیا. فصدہم عن السبیل، ان کو صحیح راستے سے انہوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی. خود وہ رکاوٹ بن گئے جو ند لوگ تھے. اب ان کو حق کی بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسے لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے بارے میں بڑے سمجھدار ہیں، جیسا کہ ایک جگہ پہ فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں. تو ان کی ساری جتنا بھی مطمع نظر ہے وہ دنیا ہے. دین کے معاملے میں وہ اس قدر اندھے ہیں کہ انہیں معاملات کی سمجھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے وہ حیوانوں کی طرح ہے. تو یہ وہ تقلید کا نقصان ہے جو انسان کو ہوتا ہے. کیا انسان کو کیا بناتا ہے تقلید؟ 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں. جو مقلد بندہ ہے، جو اندھی تقلید کرنے والا، دلیل کو نہ دیکھے، دلیل سنائی جائے تو کہے نہیں جی ہم تو چونکہ مقلد ہے ہم نے اس حدیث کو نہیں ماننا. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے بارے میں فرمایا؟ سمن، یعنی حق نہیں سن سکتے، بہرے ہیں. سم، آواز تو سنتے ہیں، حدیث کے الفاظ سن رہے ہیں، قرآن کے الفاظ سن رہے ہیں، دلیل ان کو سنائی جا رہی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ سمن ہے. سم کس سے ہے؟ حق سننے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کو قبول کرنے میں. عمیون ہے، عمیون اندھے ہیں، ان کو آیتیں نظر ہی نہیں آتی. یہ کس کا نقصان ہے؟ تقلید کا. عمیون اندھے ہیں، آیات اللہ کی نظر نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نظر نہیں آتی، انفس و آفاق میں اللہ کی آیتیں نظر نہیں آتی کہ ان سے وہ دیکھ کے عبرت حاصل کر سکیں، بصیرت حاصل کر سکیں، ان سے ہدایت پا سکیں، ان سے راہ حق کو پہچان سکیں. اور اسی طرح ایک اور صفت بکمن ہے. بکمن کیا ہے؟ کہ وہ حق کی بات کہہ نہیں سکتے، بولتے تو ہیں لیکن بکم کسے ہیں؟ گونگے کس سے ہیں؟ حق بات کہنے میں گونگے ہیں. اور یہ ساری صفات کس لیے ہیں؟ فہم لا یعقلون، اس لیے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو حق کو سنتے، دلیل کو سنتے. اگر عقل ہوتی تو آیات کو دیکھتے. اگر عقل ہوتی تو حق کا بول بالا کرتے کہ حق یہ ہے. تو یہ چونکہ حق سے دور ہیں، انہوں نے اتباع اپنے آباء و اجداد کی ہوئی ہے، انہی کے پیچھے اندھا دھند جا رہے ہیں، چاہے وہ گڑھے میں گنے پھر بھی. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے. تو اس میں فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اگر ذرا بھی انسان میں عقل ہو، اگر ضمیر سلامت ہو تو ان اللہ کی آیات پر غور کریں اور ان کا یہ جہل دور ہو. اور عقل انسان یہی ہے کہ وہ پرکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا ہے اور پھر اس حق پر چلتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ارنا حقا حقا وارزقنا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی حق کی اتباع کی پیروی کی توفیق عطا فرما.
وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو ہم دیکھ لیں بصیرت سے، دلائل سے، آیات سے جو تو نے نازل کی، اور پھر اس کو پہچان کر اس سے دور ہو جائے، اس سے بچ جائے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے، نہ یہ کہ دیکھیں چونکہ میرا والد یہ کرتا تھا، ہمارا خاندان ہی ایسا ہے، ہمیں اسی پہ رہنا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا اپنے آبا و اجداد کا دین۔ تو ان کے آبا و اجداد اگر گمراہ ہے تو گمراہی پہ مر جاؤ گے۔ عقل کرو، آیات کو دیکھو اور اس کی اتباع کرو، جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی سچا دین ہے، وہی حق ہے، اس کے سوا باطل ہے، ان کو چھوڑ دو، چاہے وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے انسان کے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ آیات کو دیکھتا ہے، وہ آیات کو سنتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد وہ حق کا بول بالا کرتا ہے، حق کا دائی بنتا ہے۔ اللہ ہمیں حق کے دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔